الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اب یہاں سے توحید الہی کے عالم بردار اور مشرک ماحول کا تذکرہ، توحید کے علم بردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، قوم مشرک چھوٹی موٹی بھی نہیں، معبودیت کی مدعی نمرود جو کہا کرتا تھا کہ میں بھی وہی کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ کی قدرت اور کمالات ہے، قدرت میں سے ہے، مدعی تھا کہ انا احیی و امیت۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے کچھ قاصد آئے، فرشتگان کرام، تو فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک پہنچا ہے تذکرہ اور قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمانوں کا؟ ضیف عربی میں مہمان ہوگی، مہمان اپنی مرضی سے آتا ہے، اسے کیا پتا کہ میزبان کس عالم میں ہے، کس حالت میں ہے، تاکہ اسے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، صحت سلامتی میں ہے یا نہیں، وہاں ہے یا نہیں، تو چلا جاتا ہے۔ تو مہمان حضرات آ گئے، ناشناس قسم کے لوگ تھے، آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، اور حسب معمول جو طریقہ ہے شریعت کا سنت کا، آتے ہی انہوں نے سلام عرض کی، قالوا سلام، یعنی ہم نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، قال سلام یا مسلم علیکم السلام، جو مبارک اور مناسب جملے ہیں سلام کے جواب کا، وہی کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ وہ تو کوئی عادی انسان نہیں تھے، ان عظیم انبیاء میں سے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تمام نبیوں کا خونی اور علمی اور عقیدتی شجرہ نسب ان پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور تو کیا ختم نبوت کا آخری معیار بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہم اس بنیاد پر بھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس بنیاد پر بھی کہ توحید کا بانی بھی وہی، مروج وہی، اور اس بنیاد پر کہ بیت اللہ کے بانی بھی وہی، ان اول بیت وضع للناس۔ تو خیر، فرمایا قوم منکرون، ہم آپ لوگوں کو نہیں پہچان رہے۔ یہ فرماتے ہی فراغ الی اہلہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس طرح کہ وہ مہمان متوجہ نہ ہو، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کون کیسے لوگ ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسک گئے وہاں سے اور اپنے دولت قدے میں تشریف لائے۔
یہاں انہوں نے ان کے لیے ایک فربہ اور تازہ ایک بچڑا ذبح کی، کباب کی، تیار کی اور لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دی۔ فقربہ الیہ، ان کے سامنے رکھ دی، بسم اللہ کیجیے۔ تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا، محسوس فرمایا کہ یہ لوگ تو ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، حالانکہ مسافر مہمان دور سے آئے ہوئے اور پتہ نہیں بھوکے پیاسے تو ضرور ہوں گے کوئی، تو کیوں نہیں کھا رہے؟ قال الا تاکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس زمانے میں عرف یہی تھا کہ ایک آدمی کسی کے پاس آتا اور اس کا نمک نہ چکھتا، پانی نہ پیتا، تو لوگ اس سے خوف محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان زمانوں میں لوگوں کے پاس ایک شرافت تھی، جیسے بنیاد بنا کر وہ کہتے تھے جس کی نمک چکلی پھر اس کو ہم کیسے نقصان دے سکتے۔ تو جب یہ نہیں کھا رہے تھے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک قسم کی خوف محسوس کی، ایک اجنبیت محسوس کی، کیونکہ آپ اس وقت اکیلے بھی تھے اور وہ لوگ جوان اور تنومند قسم کے لوگ تھے اور ان کی تعداد بھی ایک سے زیادہ تھی۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خیفہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ان سے ایک قسم کی خوف محسوس کی، یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ اور قاصد تو کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ کرام کی جماعت تھی۔ انہوں نے محسوس کیا، وہ فرشتے کھاتے بھی نہیں، اللہ نے ان کو ہر طرح کی ان چیزوں سے آزاد فرما دیا ہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم سے خوف محسوس مت فرما لیجئے، خوف نہ فرما لیجئے۔ اب انہوں نے اپنی حقیقت بتا دی کہ حضرت ہم آپ کی طرح کے مخلوق نہیں، ہم اللہ کے ایک اور طرح کے مخلوق اور انسان سے اپنے صفات و عادات کے حوالے سے کچھ الگ۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اللہ کی طرف سے انہیں ایک بشارت دے دی، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ آپ کے گھر ایک اہل علم بچہ پیدا ہوگا، ایک ولد صالح اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرمائیں گے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں گے، جو اللہ کے رسول بھی ہوں گے۔ ابھی ان مناظر کی کیفیت اور حالت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی سن گئی اور سامنے آئے، اسے بھی پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، تو اسے کوئی حجاب اور پردے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو اگلی باتیں انشاءاللہ آیتوں سے اگلی نشست میں اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔